اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کا تعارف اور فضائل کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ قرآن مجید کا تعارف: لفظ قرآن کے لفظی معنی پڑھنا اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب بھی ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر رحمت اور سلامتی ہو۔ پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا۔ قرآن مجید میں 30 پارے، 114 صورتیں اور 558 رکوع اور 6234 آیات ہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ اور آخری سورۃ الناس ہے۔ سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت بیان کرنے والی بڑی آیت الکرسی ہے۔ کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون و موضوع بھی ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہیں نشان یا علامت۔ اصطلاحی میں آیات قرآن شریف کے ایک فقرے کو کہتے ہیں اور فقرے کے آخر میں علامت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اصل نام یہی القرآن ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام شمار کیے ہیں جو قرآن مجید میں مذکورہ ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: القرآن کلام پاک کا یہ اصلی اور ذاتی نام ہے۔ الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ الذکر نصیحت کرنے والی کتاب۔ الکتاب خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ الہدیٰ راہ دکھانے والی کتاب۔ النور روشنی والی کتاب۔ الحق ثابت شدہ کتاب۔ الشفاء یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب۔ التنزیل اتاری ہوئی کتاب۔ نزول قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم و شان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر نزول کے 2 مراحل میں پہنچا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل قرآن کریم دنیا والے آسمان پر بیت العزت میں نازل ہوا۔ اس سلسلے میں سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے جس کا: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ دوسرا مرحلہ اس کے بعد ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف آیاتوں اور صورت میں لاتے تھے، جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا، جس میں سے 12 سال کچھ مہینے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور باقی ہجرت مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تدریجی نزول قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی مرحلہ وار کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قرآن کریم کی تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں ہیں۔ قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکام پر لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں، پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھی۔ مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ لوح محفوظ سے مراد وہ تختی یا کتاب جو ہر طرح کے دست برد سے محفوظ ہو اور تمام احکام فرامین
اور کلمات الہی کا مصدر ہے۔ بیت العزت یہ آسمان دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی میں اتارا گیا۔ پھر آسمان دنیا بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف اور اس کی خصوصیات یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر مکی اور مدنی صورتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہیں، ان میں اکثر توحید و رسالت، آخرت کے مجمل احکام، دین و عبادات اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتیں بڑی ہیں، ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہیں۔ مکی دور کی صورتوں اور آیات میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں اور آیات میں تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں، جیسے زکوٰۃ، حج، جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، اور زندگی کے مختلف گوشوں، سماجی، معاشی اور خاندانی نوعیت کے احکام سے متعلق بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اس طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند و شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہباں ہیں۔ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ وہ غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ قرآن مجید کی چند خوبیاں۔ قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا کے اقوام کا دستور عمل ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیم کا کوئی بدل نہیں۔ اس کا پڑھنا سننا باعث برکت و ثواب ہے، اس کو سمجھنا، ان کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث ہدایت و سعادت ہے، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا، اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی، حصول سعادت دین کا موجب ہے۔ قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ یوسف کا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگوں سمجھ سکو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا۔
جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ انداز اسلوب میں منفرد ہونا قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنے انداز و اسلوب سے منفرد ہے، یہ بے حد و دلکش روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے۔ یہی بات اس کے مرغ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے جس کا بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کو برتری اور عظمت حاصل ہے، اس طرح اس کلام کو بھی بڑی عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ شک و شبہ سے بالاتر کتاب قرآن کریم نے ابتدائی میں اپنی عظمت کا اعلان کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید میں اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ قرآن کریم ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے تمام مادی اور روحانی، دینی، دنیاوی تقاضوں کے لیے مکمل دستور حیات، دائمی عالمگیر قانون ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں زندگی کے تمام شعبے جات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت، حلال و حرام، خیر و شر، تقوی و عبادات کے مسائل کے ساتھ شرعی احکام و نصیحت، حکومت و تجارت، جنگ و صلح جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات کو کردار کو بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو باوضو پڑھنا اور غور سے سننا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کے نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔